بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة القحف آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ اور اس کا معنی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. آج میں اس کی کچھ ابتدائی باتیں، کچھ تمہیدی باتیں اس کی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کی تمہید میں خاص طور پر فتنہ دجال کے متعلق چیزیں ہیں. ہمارے 1 سے 2 درس اس کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ. آج کچھ درس ہمارا مختصر ہوگا، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا مضمون مکمل کروں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا درس ہم ختم کریں گے. سورہ کہف بڑی فضیلت والی سورت ہے. اس کے فضائل دوسری صورتوں کی نسبت کافی زیادہ ہے. ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ رات کے وقت تہجد کے اندر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کا گھوڑا کودنا شروع ہو گیا. تو حضرت اسید بن حضیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر میں عرض کیا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا کودنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ وہاں فرشتے آ چکے تھے، وہ سورہ کہف کی تلاوت سن رہے تھے. تو وہ فرشتے ایسی کثرت سے تھے، مفہوم ہے روایت میں، کہ گھوڑا ان کو دیکھ کے کودنا شروع ہو گیا. یعنی جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے. اس روایت سے یہ محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کر لے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں، اور اس نور کی برکت سے پچھلے ہفتے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو ختم کر دیتے ہیں. پھر اگلے جمعے کو جو سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پورے ہفتے میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں. جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض روایت کے مطابق آخری 10 آیات، جو ان آیات کو یاد کر لے گا، بعض روایت کے مطابق 3 آیات، جو ان آیات کو یاد کر لے گا اللہ رب العزت اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے. اللہ رب العزت فتنہ دجال سے اس کو محفوظ فرمائیں گے. فتنہ دجال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سورۃ الکہف سے تعلق ہے. سورۃ الکہف سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے دجال کا نام لیا سورہ کہف کے اندر، صراحتاً ذکر نہیں کیا سورہ کہف کے اندر، لیکن اس کو دجال کے ساتھ جوڑا ہے سورہ کہف کو، کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، سورہ کہف کی اتنی آیات زبانی یاد کرے گا. دیکھو جی 10 آیات یاد کرنے کو مشکل کرنا ہے. کیوں میاں کدھر ہو آپ؟ کہیں گھوم رہے ہو؟ چکا وکا مارا تھا، باؤنڈری پہ کیچ ہو گیا. تو دیکھو جی کوشش کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لے گا اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے، تو کر لینی چاہیے نا بھائی. کیوں جی؟ وہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں ایک سونار رہتا تھا، تو مجھے سونا بنتے ہوئے دیکھنے کا بہت شوق تھا کہ سونا زیور میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. تو میں بہانے سے ان کے گھر چلا جاتا تھا. تو میں نے کچھ دنوں کے بعد نوٹ کیا کہ وہ سونا تو پگھلا رہے ہیں، اس کے سانچے بنا رہے ہیں، اس کی تاریں بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں.
میں نے پوچھا چچا جان یہ کیا مسئلہ ہے، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے، ہم سے بات نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا میں ایسا ہے کہ میں روزانہ فجر کے بعد قاری صاحب سے ایک آیت کا سبق لے لیتا ہوں اور پورا دن میں اسی آیت کو دہراتا ہوں. جب کبھی نماز کے لیے جاتا ہوں تو پچھلا سبق دوہرا لیتا ہوں، جو موقع مل جاتا ہے وہ کر لیتا ہوں. بلکہ پورا دن آتے جاتے چلتے پھرتے کام کرتے اور جو مجھے موقع ملتا ہے میں اس آیت کو دہراتا رہتا ہوں اور صبح تک مجھے وہ آیت پکی ہو جاتی ہے. جب صبح تک وہ آیت پکی ہو جاتی ہے تو میں اگلا سبق لے لیتا ہوں. تو اس طریقے سے میں نے قرآن مجید یاد کیا. تو بزرگ نے فرمایا کہ تقریباً 5 سال کے اندر انہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا. تو یہ تو 10 آیتیں ہیں نا. اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 آیتیں یاد کر لے گا اللہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائے گا. فتنہ دجال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کار صرف نورانیت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا اس کے پاس اس کی ذات سے لے کے بیت اللہ تک نورانیت ہو جائے گی. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا اس کے پاس سے لے کے بیت اللہ کے درمیان تک ایک نور کا حلقہ بن جائے گا، ایک نور کا دائرہ بن جائے گا. تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر جمعے کے دن فجر کے بعد ہم سورہ کہف کا معمول بنا لیں، جمعے کے دن جمعے سے پہلے سورہ کہف کا معمول بنا لیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور 110 آیتیں، کوئی اتنی زیادہ آیتیں بھی نہیں ہیں، تقریباً یہ ربع پارے سے کچھ زیادہ بنتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن سورہ کہف کا معمول بنا لیجیے جمعے کے. تو جو دجال ہے اس کے بارے میں باقاعدہ روایت، میں آج اس کو شروع نہیں کر رہا، آج میرے پاس وقت کم ہے کہ دجال کے حوالے سے میں ساری باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے سمجھیں کہ دجال کا وجود کیا ہے. لیکن اتنی سی بات بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں. دجال جب وہ آئے گا تو ایک مکمل طاقت کے ساتھ آئے گا. اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اس کا خطۂ ارض پہ کنٹرول ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں فتنہ دجال کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ نہیں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ الدجال سے پناہ مانگی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ احادیث پہ غور کریں جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں یا سنی ہوں گی کسی موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پناہ مانگی فتنہ دجال سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے جی. فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال ایک ایسی چیز ہے جس کی نشانیاں چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، مشکات شریف سے مکمل اس کی تفصیل ہے. فتنہ دجال کی بنیادی طور پر نشانی ہے کہ وہ زمین پر اپنا کنٹرول جمائیں گے، زمین پر اپنا کنٹرول ایسا بنائیں گے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور وہ فتنہ دجال میں مبتلا ہوتا جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ میرے ایک استاد ہیں، ان سے قرآن مجید کے حوالے سے ہماری بات چیت رہتی ہے. تو وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کے بارے میں نے ان سے پوچھا. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے انداد نہ بناؤ. انداد کہتے ہیں انداد کہتے ہیں وہ جو کسی کا ہمسر ہو، ند مد مقابل، ند کہتے ہیں مد مقابل ہو. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، میرا مد مقابل نہ بناؤ. حسن بھائی آپ کے کام آئے گی یہ بات، بڑی زبردست ہے. میرا مد مقابل نہ بناؤ. اب دیکھو جی، فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کا مد مقابل کہا تھا. بولو نا بھائی، مد مقابل کہا تھا؟ نہیں، فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کا مد مقابل نہیں کہا.
تو میں بڑا خدا ہوں تمہارا. اللہ کا مد مقابل نہیں کہا اس نے. نمرود نے خود کو اللہ کا مد مقابل کرتا نہیں، مد مقابل نہیں کرتا. جو کہتا میرا اللہ مشرق سے نکالتا فاتح من المغرب، مغرب سے نکال، مجھے ہو گیا فبہت الذی کفر. وہ اللہ کا مقابلہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لے کر آیا. سمجھ رہے؟ ایسے ہی اسی طریقے سے لات، منات، حبل، عزا، یہ سب اللہ کے شریک بناتے تھے، مد مقابل نہیں بناتے تھے. کسی کو اللہ کا مد مقابل نہیں. یہ جو آج کل لوگ شرک میں مبتلا ہے، بتوں کو سجدہ کہتے ہیں، ان بتوں کو خدا کا مد مقابل سمجھتے ہیں. نہیں، کہتے ہیں جی یہ اللہ سے لے کے دیں گے ہمیں. جو ہندو جتنے بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں یہ اللہ سے لے کے دیں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں تو اللہ کے قریبی ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں دلوائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کا کسی کو مد مقابل سمجھتا ہی نہیں تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بار بار ولا تجعلوا للہ اندادا، مد مقابل نہ بناؤ، مد مقابل نہ بناؤ. تو بڑی قیمتی اور زبردست بات فرمائی. تو میں کہ جو ند کا لفظ ہے یہ مد مقابل کے لیے آتا ہے. مد مقابل کے دو معنی. ایک مد مقابل کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کسی کے مقابلے میں رکھا جائے، برابر رکھا جائے، تو یہ مد مقابل. اور ایک یہ ہے کہ جو توقع اس سے ہے وہی توقع اس سے لگا لو. جو توقع اس سے لگانی چاہیے وہی توقع اس سے لگا لو. ٹھیک ہے. امی آپ مجھے پیسے نہیں دیں، میں ابو سے لے لوں گا. یہ کیا ہے؟ مد مقابل. یہ آپ چھوڑیں، میرے پاس آپ کا مد مقابل ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں کھلاتا، میں کسی اور سے کھا لوں گا. سمجھ؟ تو یہ ہے مد مقابل. اس کو مد مقابل بھی کہتے ہیں. چنانچہ وہ یقین جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ کسی نظام سے ہو، کسی شخصیت سے ہو، کسی طریقہ کار سے ہونا شروع ہو جائے تو یہ ند ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب فلا تجعلوا للہ اندادا یہ صرف کفار مکہ کے لیے یا پھر ہمارے لیے بھی ہے؟ ہم بھی تو ایک نظام کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. پیسہ ہوگا تو کام ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہو نہیں سکتا. کیوں ہمارا یقین اللہ کی ذات کے مد مقابل کسی اور چیز کی طرف، نظام پیسے کے نظام کی طرف جاتا ہے؟ دجال یہی پاور حاصل کرے گا. دجال آج کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہو رہا ہے جی. گاڑیوں کے اندر چلنا شروع ہے، باہر بھی چلنا شروع ہو رہا ہے. کلائمیٹ کنٹرول سسٹم آ رہا ہے کہ موسم کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال ایسی ترتیب سے چلے گا کہ وہ ماحول کو کنٹرول کر لے گا. جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، اس کے ساتھ والے کھیت پہ بارش نہیں برسنے دے گا. جس کو چاہے گا مالا مال کر دے گا، جس کو چاہے گا اس ایک دم سے غریب کر دے گا. ٹھیک ہے. آج کسی کا اکاؤنٹ دبا لو، ایک دم سے غریب ہے جی. کسی کا اکاؤنٹ بین کر دو، ایک دم سے غریب. اور اکاؤنٹ کھول دیا، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر اس کے اکاؤنٹ میں ہو گئے، ایک دم سے امیر بن گئے. کیوں جی؟ ہیکنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ ایک بندے کو ایک منٹ میں کروڑ پتی، دوسرے منٹ میں ایک ہی بندے کو فتو فقیر. ہیکنگ سسٹم یہی کرتا ہے. اور دجالی طاقتیں اسی کو کنٹرول کرنی. دجالی طاقتیں دنیا کے خزانوں کو، دجال دنیا کے خزانوں کو کنٹرول کرے گا. دجالی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ پاکستان میں اتنا بڑا جپسم ملتا ہے، اتنا جپسم ہے، اتنا یورینیم ہے جو ایٹم بم میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا پاکستان یورینیم کی پیداوار کو بڑھا رہا ہے؟ پاکستان یورینیم کو دنیا کو بیچ رہا ہے. کیوں جی؟ دنیا کا سب سے بڑا یورینیم کا ذخیرہ پاکستان میں. پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ایٹم بم بنا سکتے. کیوں نہیں بنا پا رہا؟ بلوچستان کی ساری زمین کوئلے سے بھری ہوئی ہے، اور کوئلے کے ساتھ ہیرا ہوتا ہے. کوئلے سے 50-60 فٹ نیچے ہیرا ہوتا ہی ہوتا ہے. کیوں پاکستان میں مائننگ نہیں ہوتی ہیرے کی؟ کیوں پاکستان میں مائننگ نہیں ہوتی کوئلے کی؟ میں پاکستان کی بات کروں. پاکستان سے آگے چلے جائیں ہندوستان، وہاں پر کیا ہے؟ سب یہی سسٹم. افغانستان پہ کیوں اٹیک کیا تھا؟ سونے کی کانیں تھیں، چاندی کی کانیں تھیں.
یہ سب سسٹم. تو یہ دجالی طاقتیں وہ سارے خزانے اپنے قبضے میں کرنے کے پورے منصوبے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایسی ٹیکنالوجی ہے، پیدا ہو چکی ہے. آپ حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کو زمین کے اوپر آلہ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے پانی ہے، آلہ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے نیچے پیٹرول ہے، آلہ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے نیچے یہ خزانے موجود ہیں. پتہ چل جاتا ہے یہ وہ طاقتیں ہیں، وہ ساری طاقتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نعوذ باللہ جاہل چھوڑ کے گئے ہوتے، چلو ہم کہتے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب چیزیں پہلے سے بتا کے گئے. ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے واقعہ پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر میں نے ایک آیت کے حوالے سے کافی تفصیل کی تھی. یاد نہیں ہوگی آپ کو، مجھے بھی یاد نہیں تھی، لیکن مجھے ابھی آتے وقت ذہن میں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کے حوالے سے مفسرین بہت پریشان ہوئے. میں نے بھی پورا دن لگایا، میں نے پورا گھنٹہ لگایا تھا یہاں پر. مفسرین بہت پریشان ہوئے اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی. ایک احتمال یہ ہے، ایک احتمال یہ ہے، ایک احتمال یہ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا. کیسے کہ ہم نے کرسی کے اوپر ایک جسد کو ڈال دیا، اور پھر حضرت سلیمان نے ہمارے طرف فوراً رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دیجیے جو آپ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو. ٹھیک ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ان کے کرسی پہ ایک جسد کو ڈال دیا، جس کو دیکھ کے حضرت سلیمان پریشان ہوئے اور پریشان ہو کے اللہ رب العزت کی طرف سے رجوع کیا. میں نے اس میں بہت سی تفصیلات بتائی تھیں کہ وہ ان کا ایک بچہ تھا جو کہ آدھا پیدا ہوا تھا، اور یہ تفصیل تھی. دوسری تفصیل یہ تھی وہ حضرت سلیمان خود تھے. لیکن بہت سے علماء ایک اور تفصیل فرماتے ہیں کہ جسد کس کو کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو تو اللہ نے انسان کہا ہے، ٹھیک ہے. جانوروں کو اللہ نے قرآن میں دابہ کہا ہے. جنات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن کہا ہے، ٹھیک ہے. شیطان کو اللہ رب العزت نے ابلیس کہا ہے یا شیطان کہا ہے. یہ جسد کیا ہے؟ جسد کا جو معنی ہے نا، جسد کا معنی وہ جسم جو روح کے بغیر ہو اس کو جسد کہتے ہیں. چلے. جسد اطہر، حضرت والا کا جسد اطہر، جسد خاکی ہے کہ مٹی کا جو جسد ہے. آپ کا جسم انور کو جسد انور بھی کہتے ہیں. تو جسد جسم اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں جسد کہتے ہیں. تو جسد اس جسم کو کہتے ہیں جس میں روح نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کیسا جسد تھا کہ جس میں روح نہیں تھی، اور حضرت سلیمان اس کو دیکھ کے ڈر گئے. حضرت سلیمان اس کو دیکھ کے ڈرے، پریشان ہوئے، اور پھر اس سے وَلَقَدْ فَتَنَّا لِسُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا. بہت سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا وجود تھا. لیکن کیسے تھا اس سے سمجھ میں آتا ہے. جسد کہتے ہیں، جسد اس جسم کو کہتے ہیں جس میں روح نہیں ہے. انسان کے جسم میں من جانب اللہ روح ہوتی ہے، لیکن جو دجال ہے، دجال کے جسم میں اللہ نے انسانی روح نہیں رکھی. وہ جسم تو انسان کا رکھتا ہے، لیکن اندر اس کی روح کوئی اور شیطان قسم کی ہے کہ شیطان بھی اس کے ماتحت ہو کے چلتا ہے. اس کی روح کسی اور طرز کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے روح میں سے اس میں روح پھونکی. تو انسان چاہے کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، یا کسی بھی طریقے کا انسان، اس میں اللہ کی طرف سے روح ہے. لیکن جو دجال ہے اس کا جو جسد ہے اس میں روح، شکل تو انسانی ہے لیکن روح اس میں کچھ اور ایسی ہے جو کہ شیطان سے بھی اوپر ہے. چنانچہ آپ سمجھیں جیسے جیسے دجال کا وقت قریب آتا جا رہا ہے،
ویسے ویسے روحانیت ختم کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ لیں دنیا میں یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے؟ فیس بک کا کیا مقصد ہے؟ روح پھونکنا یا روح نکالنا؟ انسٹاگرام کا کیا مقصد ہے؟ ٹک ٹاک کا کیا مقصد ہے؟ روح پھونکنا، روح نکالنا۔ ایک بڑی ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے شروع کریں، ہماری جو مروجہ تعلیمی نظام ہے، اس مروجہ تعلیمی نظام سے روحانیت پیدا ہوتی ہے یا نفسانیت پیدا ہوتی ہے؟ ہمارا مارکیٹنگ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے یا نفسانیت پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے کمائی کے جو سسٹم ہیں ان کمائی کے سسٹمز کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے یا نفسانیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا جذبے پیدا ہوتے ہیں کسی کو چیز بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے؟ ہماری تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو عبادت فرمایا۔ ایک نہ ساوی ہے نہ تابعی ہے، ان کا کوئی شاگرد ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے جی مجھے یہ آپ سامان دیجیے۔ انہوں نے کہا جی آپ سامنے والی دکان سے پتہ کریں۔ سامنے والی دکان سے پتہ کیا، یہ آپ والا ریٹ ہے، کہ ٹھیک ہے آپ ان سے لے لیجیے۔ بھئی تم سے کیوں نہ لوں؟ کبھی بات یہ ہے تو میرا ہمسایہ ہے، عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، میری بکری ہو چکی ہے لیکن اس کی بکری آج نہیں ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے لے لیں تاکہ کچھ اس کی بکری بھی ہو جائے۔ کیوں جی؟ یہ اسٹریٹجی اللہ کے نبی نے سکھائی تھی۔ اور آج کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کبھی پل سکھاتی، کبھی پش سکھاتی ہے، کبھی آپ نے جو ہے وہ اسپیس لینا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، وہ آگے بڑھنے کے طریقے بتاتی ہے، آگے بڑھانے کا طریقہ نہیں سکھاتے، بڑھنے کا طریقہ، بڑھانے کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ تو ہماری جو شریعت ہے وہ تو روحانیت سکھاتی ہے، نفسانیت نہیں سکھاتی۔ چنانچہ آج کل کے رابطوں میں روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے، نفسانیت بڑھتی جا رہی ہے، اور دجال اس وقت آئے گا جب ایسے لوگ جن میں روحانیت ہوگی وہ بہت ہی کم رہ چکے ہوں گے، بہت کم رہ چکے ہوں گے، اس وقت دجال کا ظہور ہوگا اور وہ روحانیت جن لوگوں میں بچی ہوگی ان کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آہستہ 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 ہمارے اندر سے روحانیت کو ایسے کاٹا جا رہا ہے، ایسے نکالا جا رہا ہے۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ ایکسیس کتنا تیز ہو گیا ہے۔ آپ ہر جگہ پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ ہر فارم پہ بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو علم ہے چاہے آپ کو علم نہیں۔ آپ انتہائی جاہلانہ قسم کی حرکت کریں، آپ کو فالو کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ آپ انتہائی الٹی قسم کی حرکت کریں، آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں گے، اور وہی آپ کو اونچا چڑھائیں گے اور وہی آپ کو اوپر بٹھائیں گے۔ ہاں جی یہ تو بہت اور ایسا اور ویسا ہے، اور یہاں سے الٹی حرکتیں کرو وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اندر سے ہماری روحانیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بعض حضرات نے کہا، میرا اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کہ ویکسین بھی اس کی ایک شکل ہے، لیکن میں اس کو قلبی طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ کار ہو یا اس طرح کی چیز ہو، کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے اس لیے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے بات کرنے کا حق ہے۔ لیکن جو تمام چیزیں جس رخ پہ جا رہی ہیں اس رخ پہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کی روحانیت ختم کی جائے گی۔ تعلیم کے ذریعے سے بھی روحانیت ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ہماری تعلیم کے اندر کون سی روحانیت ہے؟ اور جہاں مدارس اور مساجد میں دینی تعلیمیں ہوتی ہیں اس کے خلاف باقاعدہ محاذ قائم ہو رہے ہیں، باقاعدہ محاذ قائم ہو رہے ہیں، اور کئی مقامات پر بالفعل مقابلے ہوتے ہیں۔ یعنی کئی بڑے بڑے علماء کو قتل کرو، بڑے بڑے علماء کو شہید کرو، ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں، اور ان کے اوپر کوئی ایک اٹیک کرے، کوئی پتھر مارے، چوتھے دن پکڑا جاتا ہے، اور 6-7 سال وہ جیل میں رہتے ہیں، اور ان کے قاتل گھوم رہے ہیں۔ الامان الامان الامان۔ ہمارے جامع فاروقیہ کی وین کے اوپر حملہ ہوا، تقریباً کئی اساتذہ کرام کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد شخص کو پھانسی ہوئی، سپریم کورٹ سے وہ باعزت بری ہو کے جامع فاروقیہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کہتا ہاں اب کچھ کر کے دکھاؤ، میں نے مارا ہے، میں نے پکڑا، اب تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ یعنی باقاعدہ مقابلہ ہے، باقاعدہ مد مقابل، پھر دوسرے طریقے سے اور مد مقابل سوشل میڈیا غور کے ذریعے سے علماء سے لوگوں کو دور کرو، جتنے صحبت سے دور ہوں گے اتنی روحانیت ختم ہوگی۔ جو شخص جتنا صحبت اہل اللہ سے دور ہوگا
اور یاد رکھنا اللہ کا تعلق پانے کا واحد طریقہ صحبت اللہ. کروڑوں سال کی عبادت کر لو، اللہ سے تعلق بنے گا صحبت سے. صحبت کے بغیر نہیں بن سکتا. صحابی سے بڑا جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہو، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ دیکھو سورہ نساء بھری ہوئی ہے، میں نے بھی پڑھا. سورہ نساء بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی فرشتے اس طریقے سے روح نکالتے ہیں، اس طریقے سے روح نکالتے ہیں، اس طریقے سے ان کو عذاب ہوگا، اس طریقے سے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی. صحبت کے بغیر دین حاصل نہیں ہو سکتا. جو یہ سمجھتا ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے گا، تھوڑا سا ذکر کرنے سے مجھے عبادت کرنے سے مل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بغیر صحبت کے، بغیر اللہ والوں کے تعلق کے انسان کو اللہ کا تعلق نہیں ملتا. میں ڈاکٹر شاہد اویس صاحب الباس اکیڈمی لاہور والے، انہوں نے، میں ان کے ایک مجلس میں تھا تو مجلس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ میرے سے ملنے کے لیے غیر مقلد بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں اور کئی دیگر حضرات، بہت سے لوگ آتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ 1400 سال میں بغیر صحبت کے کسی شخص کی زندگی بدلی ہو تو مجھے بتا دو. چلو کسی کی نہیں بدلی، آپ کے علم میں نہیں، ٹھیک، کوئی طریقہ بتا دو کہ بغیر صحبت کے کوئی شخص اللہ والا بنے. دین صحبتوں سے آتا ہے، دین صحبت سے ملتا ہے. یاد رکھنا. تو یہ دجالی طاقتیں ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم روحانیت سے دور ہوں. ایسا ایک سسٹم جنریٹ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بس اہل اللہ کی دینی مجالس کی صحبت سے دور ہو جائیں، چاہے وہ کوئی ایسا طریقہ ہو ویسا طریقہ ہو، صحبت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. تو دجالی طاقتوں کو، جو میں نے جسد کی بات کی، تو جسد وہ ہے کہ جس میں شیطانیت بھری ہوئی، خالص نفسانیت بھری ہوئی ہے. یہ نفسانیت کے راستے سے ہمیں دجالی ٹریک کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو فتنہ دجال جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ نفسانیت سے کی طرف کھینچتا ہے، روحانیت سے دور کرتا ہے. اور ایک بات ذہن میں پرعزم رہے، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے جو ردھم قائم کیا ہے اور جو واقعات سنائے ہیں وہ سارے اسی متعلق سنائے ہیں. دیکھیں سکندر اعظم نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کیا. کیسے بند کیا؟ وہ لوگ بہت خود طاقتور تھے لیکن سکندر اعظم کی صحبت آئی، دیکھو اللہ نے ان کا راستہ بند کر دیا. حضرت موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، پوری قوم کو سکھانے والے، پوری قوم کو کتاب سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جو خضر علیہ السلام کے پیچھے. سورہ کہف میں وہ سکھایا. ٹھیک ہے، ہر بچہ اپنی جگہ بالکل درست، ہر بندہ اپنی جگہ بالکل صحیح اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ کسی کو بتا، کوئی فتنہ نہیں. اللہ نے ان سب کو ملایا کہف یعنی غار میں بند کیا. غار میں بند کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا اکٹھی صحبت میں، اور 309 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ جگایا. کیا بتائیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، عبادت کرتا، اللہ اللہ کرتا، اور وہیں پہ خاموشی سے چپکے تبلیغ کرتے ہوتے چلتے. کہف میں اللہ نے کیا بتایا؟ ٹکرا جو جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہو، جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہو تو بادشاہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہو تو بھلے سے ایک بہت بڑا پیغمبر اور ایک بہت چھوٹا پیغمبر ہے، اللہ ان کے قصوں کو قرآن بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. فتنہ دجال کی میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں. آگے فتنہ دجال کے درجات کیا ہوں گے، اس کے معاملات کیا ہوں گے، اس کے حوالے سے میرا دل ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا سورہ کہف کے ساتھ اٹیچ کر کے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی تعلیمات بتائی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے رہنا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایسا نظام ہے جو ہمیں 0 سے 1 کروڑ کر دے، 0 سے 50 کروڑ کر دے، ہم اس نظام کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. اور فتنہ دجال سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن میں روحانیت ہوتی ہے. اب روحانیت پیدا کرنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو سورہ کہف کا ایک کنیکشن ہے فتنہ دجال کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑا سا مختصر تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تفصیل سے ذکر کروں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم سب کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیے. آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے, صحابہ کرام نے پناہ مانگی ہے. اللہ جی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. اللہ جی ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے, ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ عافیت والی زندگی, عافیت سلامتی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے. ایمان کے ساتھ خاتمہ, ایمان کے ساتھ مزیدار خاتمہ اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار, اے دونوں جہانوں کے پالنہار, آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, آپ ہمارے پالنہار ہیں, آپ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارے قلوب میں اپنی محبت کو القاء فرما دیجیے, ہمارے قلوب میں اپنے تعلق اور اپنے رابطے کی راہیں ہموار فرما دیجیے. اے اللہ ہم گنہگاروں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں, کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ جی ہمارے اعتراف پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ دین کے حلقوں میں جڑنے والا بنائیے, قرآن کے حلقوں میں جڑنے والا بنائیے. اے اللہ قرآن سے خاص تعلق نصیب فرمائیے, دل کو قرآن سے قریب فرما دیجیے. اے اللہ دل کو قرآن سے قریب اور قرآن کو دل سے قریب فرما دیجیے. اللہ جی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لے گا فتنہ دجال سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. ہم نے اکابرین سے علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی کہ اہل قبور بھی فتنہ دجال سے محفوظ نہیں ہوں گے. اللہ جی ہماری قبور کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیجیے. اللہ اس سورہ کہف کی برکت سے, سورہ کہف کے عنوان کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہمیں جو لوگ پریشان ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. جو لوگ مریض ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی مرض میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفا کلی, شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. بے اولادوں کو دری نسال اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. ہمارے عاشقے کو دری نسال اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے. ماں باپ کو اپنی اولادوں کو دین کے راستہ سکھانے والا بنائیے. اے اللہ دنیا تو سارے سکھاتے ہیں, اے اللہ دین سکھانے والا بھی بنا دیجیے. دین کو ہماری ترجیحات میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ دین کو ہماری ترجیحات میں پیوست فرما دیجیے. ہم نہ بھی تیرا بننا چاہیں ہمیں گریبان سے پکڑ کے اپنا بنا لیجیے. ہم گنہگار ہیں, اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا, ہم نگم میں ہیں, اعتراف کرتے ہیں اپنے نگم میں بن کر. اللہ جی آپ کام والا بنا دیجیے. یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر وقت نکال کے اللہ جی یہ بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے. یہ جو لوگ اپنا وقت نکال کے آتے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے. بخشش کا, نجات کا, حفاظت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفا کلی, صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو, حسن کو, کے والدین کو شفا کلی عطا فرمائیے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے, اپنے برکت سے اے اللہ قبول فرما لیجیے. ہمارے خالد بھائی ہیں, ڈاکٹر خالد بھائی, خالد محسن بھائی, انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ مشکلات کو آسان فرما دیجیے, راحتوں کا سامان فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل